دین پر مادی رشتوں کی قربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام وہ دین ہے جس نے ایمان کو ہر رشتہ، تعلق، قوم اور قبیلے پر مقدم رکھا۔ جب دین کی بات آئی تو صحابہ کرام نے خون کے رشتوں، قبائلی تعلقات اور علاقائی وابستگیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ غزوہ بدر اور احد میں مہاجرین مکہ نے دین کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں سے جنگ کی۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن پر تلوار اٹھائی۔ حضرت حذیفہ اپنے والد سے لڑنے پر آمادہ ہوئے۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، چچا زاد بھائی عقیل اور داماد ابو العاص قیدی بنے۔ حضرت عمر تو یہاں تک کہہ بیٹھے کہ ہر شخص اپنے عزیز کو خود قتل کرے۔ پھر فتح مکہ کا دن آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کو ساتھ لے کر اپنے قبیلہ پر چڑھائے۔ یہ کوئی ذاتی انتقام نہیں تھا، یہ وطن کی محبت یا قبیلے کا غرور نہ تھا، یہ صرف اور صرف کلمہ حق کی بلندی تھی۔ جب ابو سفیان نے عرض کیا کہ قریش کے جوان کٹ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرمایا اور مکہ کو عام معافی دے دی۔ انصار نے گمان کیا کہ شاید آپ اپنی قوم کی طرف مائل ہو رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میری ہجرت تمہارے لیے تھی، میرا جینا تمہارے ساتھ ہے اور مرنا بھی تمہارے ساتھ۔ پھر غزوہ بنی المستلق میں جاہلیت کی ایک آواز بلند ہوئی۔ مہاجر اور انصار آمنے سامنے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جاہلیت کی پکار ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بہت گندی چیز ہے۔ جب عبداللہ ابن ابی نے قوم پرستی کی بات کی تو اس کا بیٹا عبداللہ رسول اللہ کے حکم پر اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا ہے، کہتا ہے، عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے خون کے رشتے، قبیلہ، قوم اور علاقہ سب قربان کر دیا، صرف اللہ کے دین کے لیے۔ آج اگر ہم دین کے نام پر لسانی، قومی یا سیاسی تعصبات میں الجھ جائیں تو کیا ہم اس سنت کو فراموش نہیں کر رہے؟ اپنی زندگی میں بھی وہی معیار قائم کیجئے جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔